بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، یہ سیلاب کی بات ہو رہی تھی تو تحصیل احمد پور سیال پنجاب کی وہ واحد تحصیل ہے جس کا ہیڈ کوارٹر ڈوب گیا، جس کی شہری آبادیاں ڈوب گئی. سٹی احمد پور سیال پورا ڈوب گیا، گڑھ مہاراجہ پورا ڈوب گیا، اس کے علاوہ تمام موضوعات ڈوب گئے. یہ واحد تحصیل ہے جس کے ہیڈ کوارٹر میں اے سی کے گھر اور اے سی کے دفتر میں بھی پانی آ گیا اور ڈی ایس پی کے گھر اور دفتر میں آ گیا. تو جناب اسپیکر، ابھی تک 2 ماہ ہو گئے ہیں، کسی نے وہاں پر نہ کوئی جو بند تھا ٹوٹا اس پر کام شروع ہوا ہے. باقی پوری پنجاب میں آپ ہر جگہ کام کروا رہے ہیں. لاہور میں لوگوں کی رہائشی کالونیوں کو بنانے کے لیے آپ بند کا منصوبہ رکھ رہے ہیں، لیکن وہاں تک نہ کوئی آپ کے محکمے کا کسی کا کوئی بندہ گیا، نہ کسی نے سوچا ہے. وہاں پر حالات یہ ہو گئے ہیں کہ 100 فٹ کے گڑھے 150 فٹ کے پڑ گئے ہیں. تو وہاں پر جو پہلے لوگوں نے ذاتی زمینیں دی ہوئی تھی وہ زمینیں اب دریا برد ہو گئی. اب نئی زمینوں کے لیے لوگوں سے ریکوائرمنٹ، وہاں پر ابھی کوئی نظام نہیں ہے. اور خدا نہ خاصا انڈیا سے یا بارش سے، اگر آگے تو 8-10 لاکھ کیوسک پانی تھا، اب اگر 50,000 کیوسک بھی پانی آ گیا تو وہ ہماری تحصیل کے اندر آ جائے گا، لوگ دوبارہ جو ہے وہ سڑکوں پر آ جائیں گے. اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ابھی تحصیل کے اندر آپ دیکھیں کہ سروے چل رہے ہیں اور وہاں پر بڑے غیر منصفانہ سروے ہو رہے ہیں. جو پٹواری حضرات ہیں، جو دوسرے حضرات ہیں، وہ وہاں پر ہمارے ایک چک نورنگ شاہ ہے، ایک موضع اسلام والا ہے، ایک موضع ڈگری ہے، ایک میر محمد ہے، سمندوانہ ہے، احمد پور سیال ہے، سداڑا ہے. یہ موضعات ایسے ہیں جہاں پر وہ پٹواری کسی کے ڈیروں پر جاتے ہیں اور ان لوگوں کے متعلقہ لوگوں کو کرتے ہیں. جو لوگ پیپلز پارٹی کے ہیں یا پی ٹی آئی کے ہیں یا عام لوگ ہیں، ان کے گھروں تک ان کو دسترس نہیں ہے. تو میں نے یہ شکایت پہلے بھی کی تھی. تو میری گزارش ہوگی کہ ان کے اوپر کوئی غور کیا جائے اور وہاں پر حکم دیا جائے کہ تمام لوگوں کے جن کا نقصان ہوا سب کو ملنا چاہیے. اور تحصیل احمد پور سیال میں ایک سمندوانہ یونین کونسل ہے، وہاں پر ٹپیاں والی بستی کا ایک آدمی جو تھا وہ ڈوب کر مر گیا تھا. اس کو 10 لاکھ روپے کا اے سی نے کہہ دیا، اب اے سی کا تبادلہ ہو گیا تو ڈی سی نے کہہ دیا وہ تو ہے، لیکن اس کو 1 روپیہ ابھی تک نہیں بچا. اس کے فیملی کے لوگ پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں جی اے سی کے پاس جائیں، کبھی کہتے ہیں تحصیلدار کے پاس جائیں، کبھی کہتے ہیں پٹواری کے پاس جائیں، اور وہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نادرا کے پاس جائیں. تو جناب اگر یہ کوئی میکنزم ہے، بھینسوں کے گائے کے پیسے تو ہمیں کہاں سے ملنے تھے؟ یہ انسان جو مر گیا اس کے پیسے نہیں مل رہے، وہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے. جو فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اس کے لیے آپ نے 20,000 روپیہ فی ایکڑ کا کہا ہے. 20,000 روپے کی ایک ڈی اے پی کی بوری آ رہی ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کی وہ گندم سٹور کر لیں، نہیں اٹھائیں گے. اب احمد پور سیال میں جناب ایف آئی آر ہو گئی ہے کہ 2 دکانوں کے اندر انہوں نے بیج کی گندم رکھی ہوئی تھی، تو پولیس نے ایف آئی آر محکمے نے خود کروا دی ہے ان کے خلاف کہ جی انہوں نے یہ گندم بیچ دی ہے. جناب آپ کے کہنے پر رکھی تھی تو اب بیج بھی اسی سے بیجنا ہے، کھانی بھی اسی میں سے ہے. تھینک یو جی. اپنا میاں صاحب یہ بھی پلیز کائنڈلی، احمد پور سیال واز ویری بیڈلی، احمد پور شرکیہ یہ جن کا دونوں کا ذکر ہے، جی they were badly hit by floods, very badly. میں تھوڑا سا اس میں بتاؤں جی. اسپیکر صاحب اس طرح تھا کہ سی ایم صاحبہ نے بہت سختی سے کہا تھا کہ سیلاب سے متاثرین جو ہیں ان کی فوری طور پہ امداد ہونی چاہیے. اس حوالے سے انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی 17 اکتوبر کی، کہ سیلاب جو تھا وہ کیونکہ چلا ہے یہ تقریباً کوئی سپٹمبر کے اینڈ تک، بلکہ کئی جگہوں پہ تو پانی ابھی تک بھی اکتوبر کے شروع میں بھی تھا. تو انہوں نے پھر ایک ڈیڈ لائن دی کہ 17th از دا ڈیڈ لائن. پہلے جب متعلقہ اداروں سے پوچھا گیا تو وہ 30 اکتوبر کہہ رہے تھے، بٹ سی ایم صاحبہ نے کہا نہیں، اس کو پیچھے لے کے آئیں، یہ بہت دیر ہو جائے گی. اب اس طرح ہے کہ اس وقت کمپنسیشن کے چیکس جن ایریاز میں کم نقصان ہوا تھا وہاں سے چیکس ملنے شروع ہو گئے. سی ایم صاحبہ نے خود 17 تاریخ کو اکاڑے میں جا کے اور اس کا اسکیم جو تھی اس کو لانچ کر دیا، جو لوگوں کو چیکس دیے جا رہے ہیں کمپنسیشن کے. اب یہ ان کا ایریا ہے جہاں پہ ذرا نقصان زیادہ ہوا تھا، ان کی باری بھی آ جائے گی، مگر ہو سکتا ہے اس میں ابھی کوئی ہفتہ 10 دن اور لگ جائیں. وہاں پہ ابھی وہ سارا اس کا جو کمپنسیشن دینی ہے اس کا سارا ریکارڈ اکٹھا کر رہے ہوں گے. یہ جی اس کی وجہ تھی. گورنمنٹ کی ڈسپرسمنٹس ہوتی ہیں رانا صاحب، وہ سروے ہی نہیں ابھی ہو رہا ہے مکمل. وہ میں
تھا کہ وہ یہ ڈی سی صاحب کو یا ایس سی صاحب کو کہیں کہ وہ جو پٹواری لوگوں کے ڈیروں پر جا کر مخصوص لوگوں کے کروا رہے ہیں, تمام لوگوں کے نہیں ہو رہے, ہمیں انصاف نہیں مل رہا. اور کچی آبادیاں جو 5 مرلہ اسکیمیں ڈوبی ہیں ان کو تو کہہ رہے ہیں آپ کا ہم نے کرنا ہی نہیں, یہ زمین آپ کی نہیں, آپ کا ایپ پر چڑھنا نہیں ہے. تو وہ غریب آپ کو میاں صاحب یہی بتا رہے ہیں ایز اے میٹر آف فیکٹ کہ وہ اضلاع جن میں فلڈز ہٹ کیا ہے اس کے پٹواری تحصیلدار یہ رپورٹس نہیں بنا رہے. گورنمنٹ نے ون ٹائم بیسڈ سرویئرز بھرتی کیے ہیں, انڈیپینڈنٹ سرویئر ہیں, 1400 کے قریب ہیں, اور وہ اپنے طور پہ جا کے اسیسمنٹس کر کے دے رہے ہیں کہ کتنے گھر ٹوٹے, کتنا نقصان ہوا. تو وہ رپورٹس جب آتی ہیں میاں صاحب یہی بتا رہے ہیں تو اس کے مطابق سب کو ملے گا. جو سرویئر ہیں وہ اس علاقے کے نہیں ہیں, باہر سے آئے ہوئے ہیں, ان کو نہیں پتا یہ موضع کہاں سے. ان کے ساتھ ایک پٹواری ہوتا ہے, ایک ایجنسیوں کا آدمی ہوتا ہے, اور ایک وہ جاتے ہیں, لیکن ان کو چلانا جو ہے وہ پٹواری نہیں ہوتا ہے. پٹواری جو ہے ان کو مخصوص ڈیروں پر لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, غریبوں کے بھی ہونے چاہیے. میاں صاحب یہ دیکھ لیں ذرا جو اپنا احمد پور کا مسئلہ ہے, کافی وہاں پہ فلڈ کی جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے اسپیکر صاحب, ٹھیک ہے جی. اب لائک کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.